نماز کے اندر کون کون سے واجبات ہیں اس کو آج ہم جانتے ہیں۔ واجبات کے متعلق 5 باتیں سمجھیں۔ واجب کے ترک کرنے سے یعنی کہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے واجبات نماز، یعنی کہ نماز کے اندر کون کون سے واجبات ہیں اس کو آج ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے واجبات کے متعلق 5 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، واجب کے ترک کرنے سے یعنی کہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے اور فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ نمبر 3، واجب اگر رہ جائے تو سجدے سہو سے تلافی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، جان بوجھ کر اگر واجب کو چھوڑ دے تو نماز کا اعادہ لازم ہے۔ نمبر 5، واجب کا چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے انسان فاسق اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ مثلا پیشاب پیخانے کی دقت کے وقت، یعنی کہ زور سے پیشاب آ رہا ہے یا زور سے پیخانہ آ رہا ہے، ایسے وقت میں پیشاب پیخانے کو دبا کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، معلوم ہے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، باوجود اس کے کہ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ آج ہم واجبات نماز کے متعلق سمجھتے ہیں۔ واجبات نماز میں سے پہلا واجب سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حدیثهم۔ مسلم شریف حدیث نمبر 785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بات دہرائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال الخلیل ابن احمد والاسمعی وابو حاتم السجستانی والحروی رحمہ اللہ تعالی عنہم اجمعین وآخرون الخداج النقصان يقال خدجت الناقہ اذا القت ولدها قبل اوان وان كان تام الخلق۔ شرح مسلم صفحہ نمبر 101 جلد نمبر 4۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خلیل ابن احمد اور امام اسمعی اور حاتم سجستانی اور حروی رحمہم اللہ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں خداج نقصان کو کہتے ہیں، یعنی کہ اونٹنی کا وقت سے پہلے بچے کو جننا اگرچہ تام الخلقت ہو تو اس کو خداج کہتے ہیں۔ اور استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں دلیل علی عدم رکنیت الفاتحہ فإن الخداج بفتح الخاء المعجمة بمعنى الناقص ولو كانت ركنا
لقال فہی باطلا فإن ترک الرکن انما یوجب البطلان والنقصان من موجبات الوجوب فعلم ان قراءة الفاتحة واجبة. السعایہ فی شرح الوقایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127. اس میں دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے کیونکہ خداج ناقص کے معنی میں ہوتا ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو آپ ضرور بتاتے کہ نماز باطل ہے، کیونکہ رکن کے ترک کرنے سے بطلان آتا ہے اور نقصان موجبات وجوب میں سے ہے. تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو یہ واجبات نماز میں سے سب سے پہلا واجب تھا سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو آخر میں سجدے سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ تھا واجبات نماز میں سے سب سے پہلا واجب. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.